ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ النازعات نزع سے ہے یعنی سختی سے کھینچنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے جسم میں گھس کر ان کی جان سختی سے گھسیٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کافروں کی روحیں موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ان کے جسموں میں چھپنے کی کوشش کریں گی تاکہ اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے، تب فرشتے سختی سے ان کی جان نکالیں گے۔ من ناشطات نشطا، اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کے جسم سے ان کی جان ایسے نکالتے ہیں جیسے کسی گرہ کو کھولا جاتا ہے، وہ روحیں خوشی سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے، یہ فرشتے نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، پھر روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں جیسے پانی میں تیر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم اس روح کے بارے میں ہو تیزی سے دوڑ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر۔ فالمدبرات امرا، پھر کام بنانے والوں کی حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ فرشتے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے کام کرواتا ہے، اس لیے انہیں مدبر کہہ دیا گیا ہے۔ یہ پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور اللہ نے ان فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ تتبعہ الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی دوسری۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھک رہی ہیں۔ آیت نمبر 5 یوم ترجف الراجفہ میں نفخہ کا ذکر ہے جس سے زمین پر بھونچال آ جائے گا۔ اسے نفخہ فنا بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ گھبراہٹ اور پریشانی سے دل دھڑک رہے ہوں گے، نہایت تیزی سے ذلت اور شرمندگی سے آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا ہم لازماً پھر آئیں گے الٹے پاؤں۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں کھوکھری۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے یہ تب تو پھر آنا نقصان ہے، یعنی قبر میں پہنچ کر کیا ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف لوٹیں گے، یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہم تو ایسا گمان نہیں کرتے، اگر ایسا ہو تو ہم تو سراسر نقصان میں ہوں گے کیونکہ ہم نے تو اس کا کوئی سامان نہیں کیا۔ کیا یہ تمسخر کے طور پر کہتے تھے کیونکہ وہ تو سرے سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل ہی نہ تھے۔ فإنما هي زجرة واحدہ، سو بے شک وہ تو صرف ایک جھڑک ہے۔ فإذا هم بالساہرہ، تب پھر ہی وہ ایک میدان میں ہے، یعنی وہ تو سخت ڈانٹ ہوگی۔ زجرت ان سے مراد ایک مانوس آواز ہوتی ہے جس میں ڈانٹ ہوتی ہے۔ جیسے جانوروں کو سدھانے والے خاص آواز نکالتے ہیں تو جانور اس طرف بھاگتے ہیں، ایسے ہی انسان اللہ کی طرف میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ ساحرات ان سے مراد میدان یا زمین کی سطح ہے۔ تمام جاندار ایسی زمین پر سوتے جاگتے ہیں۔ بعض کے مطابق چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ بیدار رہتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ نفخہ ثانی نفخہ اول کے 40 سال بعد ہوگا۔ ان آیات میں آیت 6 سے آیت 14 تک قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی تجھے بات موسیٰ کی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو پاک وادی طویٰ میں۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، چلا جا فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، پھر کہہ دیجئے کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور ہدایت ملے تجھے تیرے رب کی طرف تو ڈر جا۔ فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرىٰ، پھر دکھائی اسے ایک بڑی نشانی تو جھٹلایا۔ یہ ذکر سورۃ طٰہٰ اور کئی دوسری صورتوں میں آ چکا ہے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی۔ فَكَذَّبَ، تو جھٹلایا۔ وَعَصَىٰ، اور نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعىٰ، پھر پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا تو پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، پھر کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے اوپر۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ،
بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔ اس واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے اس سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح کا ہو سکتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم کو بنانا مشکل ہے یا آسمان کو، اس نے اس کو بنایا۔ یہ کفار مکہ کو خطاب ہے کہ وہ خدا جو اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے جس میں کوئی خامی یا نقص نہیں، اس کے لیے تمہیں بنانا اور دوبارہ اٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اور بلند کیا اس کا غبار پھر اس کو برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالی اس کی دھوپ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتلائی ہیں، آسمان کو بنا کر بلند کیا، پھر اس میں رات کا نظام بنایا اور پھر دھوپ کا سلسلہ بنایا۔ دن کی بجائے نہارہا ضحاہا کا لفظ زیادہ جامعیت رکھتا ہے کیونکہ یہ چاشت کا وقت ہے جب سورج پوری طرح نکل آتا ہے۔ اس کے بعد زمین کا ذکر ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلے تخلیق کیا لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا۔ دہا کے معنی ہموار کرنا ہے۔ یہاں یہ حقیقت بتلائی گئی ہے جیسے سورۃ الحامیم سجدہ میں یہی ذکر ہے۔ ہموار کرنے سے مراد اسے رہائش کے قابل بنانا ہے۔ زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا اہتمام فرمایا، مثلاً زمین سے پانی نکالا، چارہ اور انسانی خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا تاکہ زمین لغزش نہ کھائے۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا اس میں سے اس کا پانی اور چارہ۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور فائدہ اٹھانا ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے ہنگامہ بہت بڑا یعنی روز قیامت۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور نکال ظاہر کریں گے جہیم کو جو چاہے دیکھے۔ فاما من طغی، پھر جس نے سرکشی کی اور بہتر سمجھا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور بہتر سمجھا دنیا کی زندگی کو۔ فإن الجحیم ہی المأوی، تو بے شک جہیم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ ونہی النفس عن الہوی، اور روکا اپنے نفس کو خواہش سے۔ فإن الجنۃ ہی المأوی، تو بے شک جنت ہے اس کا ٹھکانہ۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے متعلق کب بھیجا جائے گا اسے۔ فیما انت من ذکراہا، کیا کام ہے تجھے اس کے ذکر سے۔ کفار مکہ قیامت کے وقت کے متعلق استفسار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں قیامت کے وقت سے کیا تعلق ہے کہ کب آئے گی۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن در حقیقت کافروں کو ڈانٹ ہے۔ الی ربک منتہاہا، اور تیرے رب کی طرف پہنچ کر اس کی۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک تو ڈر سنانے کے لیے ہے جو ڈر جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ انہیں روز قیامت کی ہولناکیوں، سزاؤں اور گناہوں پر گرفت کے متعلق آگاہ کر دیں۔ من یخشاہا اس لیے کہا گیا کہ اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ورنہ تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، جیسے کہ وہ ایک دن دیکھیں گے اس کو۔ لم یلبثوا، کہ نہیں ٹھہرے تھے وہ، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر ایک شام یا ایک صبح اس کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔